امریکہ کی جانب سے سال 2024 میں تیسری بار بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کی معاونت کے الزام میں مزید 4 پاکستانی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ پابندیوں کی اس فہرست میں پاکستان کا سرکاری ادارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پابندیاں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس سمیت 3 کراچی بیسڈ فرمز اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اینڈ راک سائیڈ انٹرپرائزز پر عائد کی جا رہی ہیں کہ جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری اور ان کے لیے آلات کی ترسیل میں ملوث ہیں۔ اس سے قبل اسی سال ستمبر 2024 میں امریکہ نے ایک چینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور کئی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات اور ٹیکنالوجی کی فراہمی میں ملوث ہیں۔ اسی سال اپریل میں بھی چین کی 3 اور بیلاروس کی 1 کمپنی، جبکہ اکتوبر 2023 میں پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے پرزہ اور سامان فراہم کرنے کے الزام میں چین کی 3 مزید کمپنیوں پر اسی طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ دسمبر 2021 میں امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام میں مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے کے الزام میں 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ پاکستان پر امریکہ کا یہ دباؤ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کہ جس پر پاکستان کی تشویش بجا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے اس اقدام کو بدقسمتی اور تعصب پر مبنی قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد ملک کی خود مختاری کا دفاع اور جنوبی ایشیا میں امن قائم رکھنا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نجی کاروباری اداروں پر اس طرح کی پابندیاں مایوس کن ہیں۔ پاکستان کا وہ میزائل پروگرام ناظرین کہ جس کا تذکرہ ستمبر 2024 میں امریکی وزارت خارجہ کے اعلامیے میں کیا گیا تھا، اس میں میڈیم رینج یا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 اور ابابیل شامل ہیں کہ جو ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل یعنی کہ مور کامنلی نون ایز MIRV میزائل کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ پاکستان کے میزائل ہتھیاروں میں یہ سب سے بہترین صلاحیتوں والے میزائل ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ایکس پر یہ کہا ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ پابندی عائد کی تھی تو جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے امریکی بیانات بھی پاکستانیوں کی نگاہ میں مشکوک ہو گئے تھے۔ یہ بھی دباؤ کا حصہ گردانا جائے گا۔ اب میزائل پروگرام سے متعلق پابندیوں سے بھی پاکستان کی اندرونی سیاست میں ایسا ہی تاثر پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے ابھی گزشتہ روز ہی پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں پر تشویش ظاہر کی گئی ہے، لیکن جس طرح کہ حسین حقانی صاحب نے کہا، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی نے آج امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کا سارا ملبہ تحریک انصاف پر ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ PTI بہت عرصے سے جب سے ان کی حکومت گئی ہے تو وہ کرنا چاہتی تھی صہیونی طاقتوں کے ذریعے، غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا اور اس ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پابندیاں لگوانا، یہ سارا اس پلان کا حصہ ہے۔ PTI میں، PLA میں اور خوارج میں کوئی فرق نہیں ہے اور بہت جلد جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انڈیا تقریباً 1 دہائی سے بھی زائد عرصے سے بیلسٹک میزائل سسٹم پر کام کر رہا ہے اور نہ صرف اس کی تجربات کرتا رہتا ہے بلکہ بڑا ووکلی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے۔ اب انڈیا نے حال ہی میں ایز وی اسپیک پہلے MRV میزائل یعنی کہ اگنی 5 کا 1 سے زائد وار ہیڈز کے ساتھ تجربہ بھی کیا ہے اور یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے کہ جس کی رینج کم از کم 5000 سے 8000 کلومیٹر ہے۔ گزشتہ 8 سالوں سے امریکہ کا اصل مسئلہ ہمارے ہتھیاروں کی رینج کا ہے یا کچھ اور ہے؟ امریکہ کی جانب سے بار بار کی پابندیاں پاکستان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے درکار آلات اور ٹیکنالوجی کا حصول کیا مشکل بنا سکتی ہیں؟ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دفاعی ماہر ڈاکٹر رفعت حسین صاحب موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا، امریکہ پہلے بھی نجی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر چکا ہے، اس بار انہوں نے NDC کو بھی نامزد کیا ہے کہ جو کہ بنیادی طور پر ایک اہم ترین سرکاری چھتری تنظیم ہے ہماری۔ ہاؤ سیریسلی آر یو لوکنگ ایٹ دس؟ جی شکریہ بہت بہت مہر۔ میرے نزدیک یہ پابندیاں جو امریکہ نے اس وقت لگائی ہیں، اٹ مارکس دی بگننگ آف اے نیو ایرا آف سینکشنز۔ اگرچہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ پابندیاں پاکستان کے اوپر لگائی گئی ہیں، لیکن ان کی انٹینٹ بڑی کلیئر ہے کہ وہ اپنے جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے جو لانگ رینج بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو خطرہ سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے NDC کو بھی اس خدشے کے تحت جو ہے وہ سینکشن کے زمرے میں لایا گیا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی سینکشنز کے تحت
یا پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا ہے. ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں, لیکن اس دفعہ جو ان سینکشنز کے درمیان اور جو پہلی سینکشن لگے ہیں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل کو, اگرچہ انہوں نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل کی جو رینج ہے اس کا تعین نہیں کیا ہے, لیکن انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے نیشنل ڈیفنس جو کمپلیکس ہے اس کو پابندیاں لگائی جائیں, اور ان کو ہر طرح سے امداد کے حوالے سے جو 3 کراچی بیس جو کمپنیاں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس مینس مور ٹربل فار پاکستان, اور پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے وضاحت آئی ہے. اٹ از ویری کلیئر کہ پاکستان کنسیڈر اٹ ٹو بی این انجسٹ اینڈ انوائبل میجر. ہاں, جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ 20 تاریخ کو جو کہ حلف اٹھانے جا رہی ہے, ان کی وجہ سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی کافی خوفزدہ ہیں, کیونکہ نہ صرف مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی بلکہ پاکستان کو بائی لیٹرلی اس سینکشنز کی رجیم کے اندر لانا یہ بذات خود ایک بڑا ڈیسٹیبلائزنگ اقدام ہے. اور اس کے حوالے سے جو وزارت خارجہ کا موقف ہے وہ نہ صرف صحیح ہے بلکہ تاریخی تناظر میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اٹ واز انڈیا ہو براٹ دی پرولیفریشن تھریشولڈ ٹو ساؤتھ ایشیا, اور پاکستان کا کوئی اس کے اندر کوئی بھی جواز نہیں بنتا. اور جیسے کہ فارن آفس نے بھی کہا ہے کہ اس کے حوالے سے پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو ہر طریقے سے متاثر کرنا, بٹ وی کی ناٹ جسٹ ڈسمس اٹ ایز اے شور شرابہ یا ایز اے گول گپاڑا, یا یہ ہے کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو پارٹنگ کک پاکستان کو ڈلیور کی گئی ہے اس کی بڑی سیریس لانگ ٹرم امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں, نہ صرف ریجنل پیس کے حوالے سے بلکہ ایز اے سورس آف کنسرن بھی کے لیے یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے جو سینکشنز کا کھیل پاکستان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے یا ایک سائیڈ شو بھی ہے کہ جس کے حوالے سے پاکستان کے اوپر جو بیرونی دباؤ ہے, خاص طور پہ امریکہ سے جو ان کا ہمارا یہ اتحاد تھا جو تھوڑا بہت محدود ہو گیا تھا, اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش ہے, اس کو بھی رقم اندازی ہو سکتی ہے. تو اٹ کین بی ریڈ پولیٹیکلی آلسو, بٹ آئی تھنک اٹس مور میننگ فل ان ٹرمز آف اٹس اسٹریٹجک کانسیکوینسز فار دا ریجن. اور سر مختصراً فرما دیجیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوتھ سے پہلے یہ سینکشنز پولیٹیکلی بھی میننگ فل ہیں؟ جی بالکل ہے, بالکل میننگ فل ہے. اور یہ بھی دیکھیں نا امریکہ کیا کر رہا ہے, امریکہ یہ کر رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ سینکشنز کو کیسے لگاتے ہیں. لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں انیشیٹو رکھنا چاہتی ہے کہ اگر کل کو حالات بدلے, کل کو ان کو پاکستان کی ضرورت پڑ جائے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے, تو وہ ان سینکشنز کو وہ نیلیفائی بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دس مسٹ بی ٹیکن سیریسلی ایز یو ہرڈ دا ایکسپرٹ.